حضرت مسیح علیہ السلام نے مبالغہ امرتسر کے بعد ایک اشتہار شائع فرمایا تھا جی اب ہم عیسائیوں کے ساتھ مباحثت سے فارغ ہو چکے ہیں اور آج سے تیسرے روز تک یہاں ٹھہریں گے. جس مولوی کو ہم سے بحث کرنی ہو وہ کوئی مقام تجویز کر کے بحث کر لے. وہ کوئی جس مولوی کو ہم سے بحث کرنی ہو وہ کوئی مقام تجویز کر کے بحث کر لیں. ایسا نہ ہو بعد میں شور مچایا جائے کہ بھاگے ہیں. یہ ڈپٹی آتم صاحب کے ساتھ جب مباحثہ ہوا تھا تو اس علماء نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کریں. اس کے بعد وہ مولوی صاحبان کیونکہ مولوی محمد حسین صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ مولوی کو ڈرا رکھا تھا کہ تم میں سے کوئی مولوی مرزا صاحب سے بحث نہیں کر سکتا, وہ ذرا سی دیر میں تم کو قابو کر لیں گے اور ایک دو سوال و جواب میں ہی تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے, بے طرح کسی بہانہ سے بحث کو ٹال دو. تو یہ جب حضور نے اشتہار شائع فرمایا تو وہ بالکل کوئی نہیں ان میں سے بولا, جیسے وہ بالکل مرغوب ہو گیا اور کسی نے کچھ جواب نہ دیا. تو خواجہ محمد یوسف صاحب جو رئیس تھے امرتسر کے, وہ انہوں نے کہا بحث کیوں نہیں کرتے, مرزا صاحب نے منظور کر لیا بحث کرنا. تو وہ کہنے کہ ہم بحث کریں گے, ذرا مشورہ کریں ہم. تو آخری دن جب تھا حضور کا تو وہ وہ چھپ گئے تھے مسجد محمد جان مسجد کے نیچے حجرے میں چھپ گئے تھے, تالا لگا دیا تھا. اور اس میں جو اس کا کیا حوالہ ہے اس بات کا؟ یہ حضور نے اس طرح کہ جو کسر صلیب اور قتل خنزیر کے متعلق ہے ہماری حدیث, کسر صلیب سے ان دونوں سے ہم مراد عموم لیتے ہیں. یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے جی حضور, کون مولوی کہاں چھپے تھے, کس نے ان کو تالا لگایا تھا, جی یہ بات ہم نے کہاں سے پڑھی؟ میں مولوی کا کردار بتانا چاہتا تھا حضور. نہیں بتانا تو چاہتے ہیں, شوق سے بتائیں, حوالہ بھی تو دیں. جی یہ مولوی عبدالجبار غزنوی تھے جی, مولوی رسول بابا تھے. نہیں یہ تو نام بتایا ان سے, اس بات کا ثبوت جی کہ وہ کسی تہ خانے میں جا کے چھپ گئے تھے اور کہا تھا ہمیں تالا لگا دو. یہ حیات طیبہ میں لکھا جی, اپنے جو ہیں شیخ عبد القادر صاحب. یہ میں پوچھ رہا ہوں یہ حوالہ جی حیات طیبہ سے لیا؟ جی حیات طیبہ سے لیے جی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ مؤذن کو انہوں نے کہہ دیا تالا لگا کے. بالکل صحیح ہے. وجہ یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ جنگ مقدس کے بعد کے حالات کے اوپر جو تبصرہ فرمایا ہے اس میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جو اس زمانے کے مولویوں ہی میں سے بعض نے یا عیسائیوں کے بعض ساتھیوں نے خود احمدیوں سے بیان کیے تھے, اور ان کو اس زمانے میں اخبار میں شائع کروا دیا گیا تھا, اور ان کی تردید نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جس نے بھی بیان کیا تھا اس نے ضرور بیان کیا تھا, ورنہ اس کا نام چھپ جانے کے بعد یا واقعہ چھپ جانے کے بعد اس کی کھلی تردید کی جاتی ہے. اس غرض سے میں نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نہایت محققانہ طریق تھا کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص تحریری طور پر خود اپنی حالت بیان کرے, اگر اس کے گواہ جو اس کے دوست, اس کے ساتھی, اس کے ہم مذہب ہوں, وہ اپنے دوست احمدیوں سے بیان کر دیں اور پھر اسے اشتہار کی صورت میں یا اخباری بیانات کی صورت میں شائع کروا دیا جائے, پھر اگر وہ تردید نہ ہو تو یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے, پھر ہمیں مزید ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس واقعہ کا بھی کوئی انہوں نے ثبوت پیش کیا ہوگا, وہ آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا ساتھ, ورنہ یہاں جب ہم باتیں کریں گے تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں اپنی طرف سے احمدیوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. جی انہوں نے حضور یہ رسالہ نور احمد ہے اس سے لیا یہ سارا. جو بھی حوالے ایسے ہوں جو تاریخی حوالے ہوں اور عرف عام میں مشہور نہ ہوں بلکہ ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں, مگر اکثر احمدیوں کو واضح طور پر یاد نہیں کہ یہ وہاں جو چیز موجود ہے, ایسے حوالے پیش کرتے وقت لازم ہے کہ ان کا حوالہ, ان کا جو ثبوت اس حوالے میں مذکور ہے اس اقتباس میں, وہ بھی ساتھ پیش کیا جائے. احمدیوں کے لیے تو علمی فائدے کا موجب بنے گا, اور جو غیر احمدی ہیں یا غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بات مدلل ہے, اس لیے وہ سرسری طور پر اسے رد نہیں کر سکیں گے.